اہل بیت اطہار کی فضیلت، تو سب سے پہلے اس کی تعریف ہو جائے۔ اہل کہتے ہیں والے، بیت کہتے ہیں گھر، اہل بیت گھر میں رہنے والے، اہل اسلام اسلام کو دین ماننے والے، آل رسول رسول کی وہ آل اولاد جو اس کے گھر کے ساتھ اس کے دین پر بھی ہو۔ تو اس بنا پر یعنی نبی کی آل اولاد اگر اس کے دین پر نہیں ہے تو وہ اس میں اہل میں شامل نہیں ہے، جیسے سورہ ہود میں آیا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے کہ لیس من اہلک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کی اولاد آپ کی ماننے والے تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے۔ تو اس بنا پر اگر تمام تعریفات اہل لغت کی تشریحات کو دیکھیں تو آل اور اہل ایک ہی معنی پر مشتمل ہیں۔ آدمی کی آل سے مراد اس کی بیوی، اس کی اولاد، اس کے اقربا۔ اس کی دلیل سورہ یوسف آیت 25 میں عزیز مصر کی بیوی کے متعلق فرمایا ما جزاء من اراد باہلک سوءا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سارے واقعے میں عزیز مصر کی صرف بیوی ہی تھی، کوئی آل اولاد تھی نہیں، تو لہٰذا اہل کا لفظ بولا گیا صرف بیوی پر۔ اس کی سزا کیا ہوگی جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اور ہماری اردو زبان میں بھی بیوی کو اہلیہ کہا جاتا ہے، گھر والی، اہلیہ۔ تو اہل میں جو لوگ بیوی کو ہی نکال دیتے ہیں وہ تقریباً تمام انسانی زبانوں کا انکار کرتے ہیں، وہ اردو ہو یا عربی۔ سورہ طٰہٰ آیت 10 میں بھی بیوی کے لیے اہل کا لفظ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا تم ادھر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ بیوی پر اہل کا لفظ بولا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے متعلق آیا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب ایک مخصوص طبقہ، فرقہ جو اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو نکال دیتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن میں تو اتنے مقامات پر بیوی پر ہی اہل کا لفظ آیا، یعنی اگر اہلیہ یعنی بیوی کو نکال دیا جائے تو اہل بیت میں کون بچا، کیونکہ اولاد تو بیوی سے ہی ہوتی ہے، بیوی کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ قرآن میں آیا۔ سورہ احزاب آیت 33 انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ یہ مقام دیکھ لیں کہ پورا سیاق و سباق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، ان کو احکامات دیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں پورا سیاق و سباق، پیچھے سارا ازواج مطہرات سے خطاب، انہیں احکامات، ہدایات۔ اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاکیزگی عطا کر دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر بولا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سیدنا علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی شامل کیا گیا۔ یعنی اللہ نے اہل بیت ازواج مطہرات کو آپ کی اولاد کو ٹھہرایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کے سیدنا علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اہل بیت میں شمار کیا۔ اور یہ آیت واضح ترین دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ دلیل شیعہ کے موقف کو رد کرتی ہے اور ان کے خلاف فیصلہ کن ہے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد فقط فاطمہ، علی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔ ایک اہم ترین بات جس زوجہ مطہرہ کو نشانہ بناتے ہوئے تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکالا جاتا ہے، خود ان کے اہل بیت ہونے کی گواہی اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نشانہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اہل کا استعمال خود اپنی زوجہ مطہرہ کے لیے کیا جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بعض صحابہ سے مشورہ کیا۔
عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب اہل افک نے ان کے متعلق طوفان برپا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا۔ ابھی وحی نہیں اتری تھی، آپ اپنی بیوی سے علیحدگی کے متعلق ان سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا کہ وہ آپ کے اہل یعنی عائشہ صدیقہ آپ کے اہل سے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ آپ کھڑے ہوئے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو اس شخص کو میری طرف سے جواب دے گا جس نے مجھے میرے اہل کے متعلق تکلیف دی؟ آپ اہل کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنی بیوی عائشہ کو۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل میں بھلائی ہی دیکھی ہے۔ فواللہ، اللہ کے نبی فواللہ کے ساتھ فرما رہے ہیں، ما علمت علی اہلی عائشہ کو فرما رہے ہیں، اور یہ ساری ازواج کو عائشہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نکال دیتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری تمام قرابت داریوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تمام رشتہ داریوں سے بڑھ کر اعلیٰ افضل ہے۔ اللہ عز و جل نے تطہیر کا سرٹیفکیٹ دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب، خاندان میں اور آپ کی آل اولاد میں اور آپ کے گھر والوں میں سے ایمان والے شامل ہیں۔ اس بنا پر یہ جو آپ کی نسبی ایمان والے ہیں، قرابت دار، ان کے لیے کچھ خاص احکام ہیں، جیسے ان پر صدقہ حرام ہے۔ ہر وہ مرد اور عورت جو عبد المطلب کی نسل سے ہے، بشرطیہ کہ وہ مسلمان ہو، وہ آپ کی آل، آپ کے اہل میں شامل ہے اور ان پر صدقہ حرام ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی اولاد بھی شامل ہے، اور یہ آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور عبد المطلب کی تمام اولاد، ان پر صدقہ حرام ہے۔ یہ نسبی ایمان والے آل اور اہل ہیں، جبکہ جو ایمانی آل اور اہل ہیں اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ اسی بنا پر ریاض الصالحین میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اقربا جو کافر ہیں، وہ تو اہل بیت میں ہرگز شامل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے حقیقی بیٹے کے متعلق فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کافر رشتہ دار اہل بیت میں شامل نہیں، مگر آپ کے مومن رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایمان کے ساتھ نسبی قرابت ہے تو آل اور اہل ہیں، اور اگر نسبی قرابت نہیں لیکن ایمان اور اتباع کا رشتہ ہے تو قیامت تک آپ کی امت آپ کی آل میں شامل ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بہترین نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے اہل بیت کی طرف ہے، بشرطیہ کہ نسب صحیح ہو۔ جو اہل بیت کا فرد ہے اور مومن ہے تو اللہ نے اس کو دو فضائل سے نوازا ہے، ایک ایمان اور دوسرا نسب، اور جس نے اپنے آپ کو اہل بیت کی طرف منسوب کیا جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو تو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا، تو اس کی مثال اس جیسی ہے کہ جسے کچھ ملا نہ ہو اور وہ اعلان کرے کہ اسے ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آسودہ حال جس کو کچھ نہ دیا گیا ہو، اس کی مثال جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، اپنا نسب چھوڑ کر کسی اور طرف نسبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کی، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اور اس میں اب کے ساتھ آبا یعنی خاندان کی بات اور بڑھ جاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو کسی قوم کی طرف منسوب کیا جبکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح اور فرمانا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کہیں منسوب کرے، یا پھر اس کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی جھوٹ بیان کرے، جھوٹا خواب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل اور آل تقریباً ہم معنی ہی ہیں، البتہ ایمان کے ساتھ جو نسبی قرابت ہے وہ خاص ہے، یعنی یہ اہل بیت اور آل رسول کا ایک افضل اور اعلیٰ درجہ اور رتبہ ہے۔ جس کا نسب ثابت ہے اور وہ مومن ہے تو اس کا درجہ اور بلند ہے،
اور اس کے لیے صدقہ کی حرمت جیسے خاص احکام بھی ہیں، اور جس کا ایمان اور اتباع کا رشتہ ہے، قیامت تک ہر متقی نیک پرہیزگار شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے، اور اہل بھی کہ یہ اہل اسلام میں سے ہے، اور اہل اسلام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وگرنہ نوح علیہ السلام کی مثال کہ حقیقی بیٹا اہل سے خارج ہو گیا، انہ لیس من اہلک۔